نواز نے الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ تحریک انصاف ابھی تک زمان پارک کے اندر ہی موجود ہے۔ کیا کریں گے، کیسے مقابلہ کرنا ہے اور کیسے الیکشن میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کوئی مقابلہ ہے؟ انہوں نے آپ کو چاروں شانہ چت کر کے پنجاب سے نکال دیا، پی ایم ہاؤس سے نکال دیا، کے پی ہاؤس سے انہوں نے نکال دیا، اب آپ کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کیا، یہ ہم نے ایک قدم لیا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اور اگر آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا قدم کیوں لیا ہے، احساس تو پوری جگہ ہو گیا ہے نا کہ کیوں لیا ہے۔ یہ احساس ہو گیا ہے پورے قوم میں کہ یہ بڑا قدم لیا ہے پاکستان کو بچانے کے۔ کون سا قدم لیا؟ ہم جو اب پورے اپنے جو کے پی کے اور پنجاب کی جو اسمبلیاں ہم نے تحلیل کر دی ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ کو کنہوں نے نکالا؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کس نے نکالا، وہ تو کوشش پوری ہے کہ وہ عوام میں واپس نہ آئے عمران خان، مگر عوام کی جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ وہ دوسری ہے۔ اور اگر آپ بات کر رہے ہیں مریم نواز کی، تو وہ تو ریجیکٹڈ خاتون ہے، ان کی اپنی پارٹی ان کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ عوام میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور میں بھی دیکھ لیں، لاہور میں وہ آنے کے لیے، میں نے خود بیچارے رانا مقصود کو دیکھا تھا، وہ بیچارے، ان کا نام تو کچھ اور ہی لیتی ہوں، نہیں میں کچھ اور کہتی ہوں نا، اسی لیے مشکوک تو وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے، 20 گاڑیاں نہیں تھیں، 15 بھی نہیں تھیں، 10 بھی نہیں تھیں، وہ تو عوام میں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے نا کہ 2 گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں، جب بچے لہرا رہے تھے اور انہوں نے لوگوں کو اٹھایا ہوا تھا روڈوں سے پیسے دے کر۔ میرے اپنے حلقے میں نے کہا لو 4000 روپے لو جاؤ، لیکن ووٹ تو بھلے کا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو پیسے دے کے وہ لے کے گئے، پیسہ دیا ہے، کھانا دیا ہے، لوگوں نے مزہ کیا۔ آپ لوگ نے تو رپورٹ بھی کیا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کس طرف سے کیسے آتے ہیں۔ اور یہاں جو جذبہ ہوتا ہے، جذبہ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ کیسے آتے ہیں؟ یہاں پہ 5000 دیتے ہیں یا 3000 دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے، پیار محبت عزت، آپ دیکھ لیں، پیار محبت اور عزت۔ اور یہاں ہے پاکستان کے لیے نکلتے ہیں لوگ۔ آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے پیٹریوٹزم، آپ پیسے نہیں، جو پیسے لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں ان کو تو وہ صاف نظر آ گیا کون ہے۔ مگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ نکل رہے ہیں کیونکہ اس قوم کو ہماری ہی ضرورت ہے، اور وہ خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ خان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی نہیں دیکھ رہا، وہ اپنا کچھ نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام۔ دھڑا دھڑ کیسز کھولے جا رہے ہیں 13ویں تحریک انصاف عمران خان کے خلاف، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز بنائی ہے؟ کہیں عدالت سے ڈسکوالیفائی تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہوئیں گے تو لوگوں کے ساتھ آ جائیں گے، یہ کیا بات ہے؟ ڈسکوالیفائی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کے جو ادارے ہیں انہوں نے تو اپنے کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ کس قسم کے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ابھی تو IMF آیا ہے ایک ان کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، آگے دیکھیں کیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ کیا ہو سکتا ہے آپ کے مطابق آگے IMF کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں؟ بہت ہی مہنگائی تو بہت جائے گی، لیکن ان پہ شرائط ہیں کہ آپ کام کریں اور جہاں ہم پیسے لگا رہے ہیں ہم وہ مانیٹر کریں گے کہ آپ یہ اپنے خزانوں میں نہ ڈال دیں۔ میں کہتی ہوں IMF سے کہ آپ ہمارے کو، پاکستانی آپ کو نہیں چاہتے، امریکن کو ایک دم ردی کی اس کو ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ کے بہتر تعلقات ہوں، عمران خان کو جیتنے دیں، فیئر اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں، اور اگر آپ کو اپنے پیسے بھی واپس چاہیے ہم واپس بھی کر دیں گے، لیکن آپ ابھی فی الحال یہ جو آپ طوفان لا رہے ہیں یہ نہ لائیں ہمارے پہ۔ اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے لیا ہے پیسے، جن کے باہر جاگیریں بینک اکاؤنٹ سے، ان کو تو ٹائٹ کریں، یہ ایسے ٹائٹ نہیں ہوتے۔ ان کے جاگیر پکڑیں، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کریں، وہاں سے آپ کو پورے ارب پیسے مل جائیں گے، جتنے آپ کو چاہیے اس سے مزید زیادہ ہی مل جائیں گے۔ لیکن پاکستانی عوام کو آپ ٹیسٹ نہ کریں۔ ایک طرف آپ امریکہ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، کبھی زرداری کے اوپر لگا دیتے ہیں، کبھی محسن نقوی پہ لگا دیتے ہیں، پھر آپ کی حکومت کس نے ختم کی؟ بات سنیں، جنہوں نے ختم کی ہے نا، سارے مل کر کی ہے۔ زرداری نے تو پیسے لیے
انہوں نے لگوائے. اور آپ کو پتہ ہے زرداری کا تو کوئی چھپا بکا، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. پورے قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح، وہ تو ایک کانٹریکٹر ہے. پیسے دو کہ لوگ قتل کرواؤ. پہلے مرتضیٰ بھٹو، بی بی کا نام بھی وہ اس میں آتا ہے کہ وہی ہے جو بینیفیشری تھا. اب آپ مجھے بتائیں، خان کے پیچھے لگا ہے. اب بن لادن کو اسی نے ہاں ہاں کہہ کے بول دیا نا. کیا کہا تھا کہ آپ آئیں کریں، اس کا مطلب ہے کہیں سے تو ملا ہوگا نا. تو وہ تو اس کے بغیر کام ہی نہیں کرتا. لیکن وہ سیاست کا اس کو گرو مانا جاتا ہے، پاکستانی سیاست کا وہ رخ بدل دیتا ہے. نہیں، وہ گرو سیاست کا نہیں ہے، کرمنل نہیں، کرمنل ہے. جو کرمنل ہے اس کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے. اور یہ بات ہے کہ بات سنیں، جب ایک بندہ کرمنل ہے اور وہ کانٹریکٹر کی طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ ملک کا کیا بن رہا ہے. ہمارے ملک ہے نا، ہم اس کو ایسی عزت صرف پی 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 دے سکتی ہے جو بکاؤ مال ہے. نہیں بتائیں نا، یہ عوام کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ نہیں، وہ ان کو پاکستان کی سیاست اس کے گرد گھومتی ہے. وہ اپوزیشن ہو یا او اس کے پیچھے نہیں گھومتی، وہ نہیں گھومتی. اس کے پیچھے وہ گھومتے ہیں جو گھمانا چاہتے ہیں کہ یہ کون خرید سکتا ہے. ادھر آئے ہیں نا، ابھی آئے ہیں نا خریدنے کے لیے. اس دفعہ تو ردی کی ٹوکری میں ان کو ڈال کے باہر بھیج دیا تھا. اس نے پھر کس کو رکھا ہے؟ اپنے 2 ٹٹوؤں کو ادھر رکھے وہ چلا گیا خود، کیونکہ اس کوئی بکاؤ مال نہیں رہا پاکستان میں. اب اس کا بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ بارے تو بات ہی نہ کرے. وہ بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. ایک منہ بولا بیٹا محسن نقوی یہاں پہ سی ایم بنا بیٹھا ہے. وہ تو سب کا بیٹا ہے نا. وہ تو بیچارہ، میرا نام طلعت نقوی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اس نے تو نقویوں کی ناک کٹا دی ہے.